جو نتائج اتنے ڈیلے سے سامنے آئے اس کے بعد کس قدر آپ کے نزدیک الیکشنز کی کریڈیبلٹی متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جہاں 24 کروڑ عوام کا ملک ہے اور اس میں لارج اسکیل کے اوپر جب الیکٹورل ایکسرسائز ہوتی ہے تو اس میں اکا دکا شکایتیں تو ہر دفعہ ہر الیکشن کے اندر ہوتی ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج جو ہم نے دیکھا ہے پرامن طریقے سے پولنگ ہوئی ہے اور اس میں کوئی ایسا خلل واقع نہیں ہوا کہ جس کو ہم تشدد کہہ سکیں یا وائلنس کہہ سکیں۔ ماضی میں الیکشنوں کے اندر بہت زیادہ تشدد اور وائلنس ہم نے دیکھا ہے، تو اس حوالے سے کافی پرامن پولنگ ہوئی ہے اور ہمارے حلقوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نہایت ایک امن کے ساتھ الیکشن کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھا ہے۔ تو اس لیے آل ان آل مطمئن ہے ہم کہ ٹھیک رہے۔ مشکلات کچھ لوکل کئی جگہوں پہ شکایات ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے اسکیل پہ جب بھی آپ کوئی ایک ایکسرسائز کریں گے، امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی جب الیکشن ہوتا ہے تو اس میں بھی لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں اور اس میں بھی لوگ کچھ آبجیکشن کرتے ہیں، تو لیکن وہ اتنے بڑے کوئی اعتراضات نہیں ہے کہ جس سے آپ پورے الیکٹورل جو ہمارا پروسیس ہے اس پہ جو سوالیہ نشان اٹھا دیں۔ اچھا احسن اقبال صاحب بتائیے گا 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھا اور اس کے بعد انتخابات کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوا۔ آپ لوگ تحریک انصاف کو تھرو آؤٹ یہ ٹانٹ کرتے رہے کہ یہ آر ٹی ایس کے فیلئر کے نتیجے میں اقتدار میں آئے ہیں اور یہ ٹانٹ پھر تھرو آؤٹ ان کے ٹینیور اینڈ تک ساتھ چلتا رہا۔ اب یہ جو انتخابات کے نتائج ہیں یہ 2018 سے زیادہ بدترین معاملہ یہاں پر ہمارے سامنے آیا ہے، اس سے بہتر پوزیشن نہیں تھی۔ آپ لوگوں کی اب کوئی اخلاقی سٹینڈنگ ہوگی اس کے اوپر یا آپ لوگ پھر بھی بیٹھنا پسند کریں گے حکومت میں؟ دیکھیے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت پر ابھری ہے۔ جو میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو آزاد امیدوار جیتے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک اچھی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس تھے، لیکن وہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے اگر ہم نے آئی پی پی کو ٹکٹ دیا تو وہ خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ کے جیت کر آئے ہیں، تو لہٰذا یہ قطعاً تاثر درست نہیں ہے کہ اس وقت آزاد سب سے بڑی پارٹی ہے۔ آزاد کی ایک اچھی بڑی تعداد اس میں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کی ہے جنہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور وہ جیتے، اور جب وہ پارٹی جوائن کریں گے پی ایم ایل این کو تو پی ایم ایل این کی سب سے بڑی آپ کو جماعت نظر آئے گی جس کے پاس مینڈیٹ ہے۔ اچھا حسن اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا، آپ چونکہ مسلم لیگ نواز کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور پارٹی کی جو فیصلہ سازی ہے اس میں بھی آپ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، انتخابات سے قبل مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ اگر آپ لوگوں کو سادہ اکثریت ملتی ہے تو نواز شریف صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، اور اگر سادہ اکثریت نہیں ملتی، مخلوط حکومت بنتی ہے، اتحادیوں کے ساتھ آپ لوگوں کو گورنمنٹ فارمیشن کی طرف جانا پڑتا ہے، تو ایسے میں شہباز شریف صاحب ممکنہ طور پر مسلم لیگ نواز کی طرف سے امیدوار ہو سکتے ہیں وزارت عظمیٰ کے۔ اب چونکہ آپ لوگوں کو سادہ اکثریت تو نہیں ملی تو اب مسلم لیگ نواز شریف صاحب کو نامینیٹ کرے گی یا شہباز شریف صاحب اب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیے اس وقت ہم نے قوم سے اپیل کی تھی کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مستحکم اکثریت والی حکومت بنے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ ملک کے لیے جو فیصلے درکار ہیں وہ کر سکے، لیکن قوم نے ایک نسبتاً فریگمنٹڈ مینڈیٹ دیا ہے، تو اسی لیے نواز شریف صاحب نے سب پارٹیز کو کہا ہے کہ ہم اب الیکشن ختم ہو گیا ہے تو پولرائزیشن سے نکل کر اب ملک کو آگے لے جانے کے لیے حکومت سازی کے عمل میں سب اپنا مثبت کردار ادا کریں تاکہ جلد سے جلد ہم حکومت سازی کر کے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے سب مل کر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اپوزیشن بھی حکومت بھی اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان کے اکنامک فیوچر کے حوالے سے جو فیصلے درکار ہیں ان کا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب جماعتوں کو کم از کم ان قومی اقتصادی اور معاشی ترجیحات پر یکسوئی کرنی چاہیے جو ملک کے لیے ضروری ہیں، اور ان کے اوپر کسی قسم کی ہمیں سیاست یا پولرائزیشن نہیں کرنی چاہیے، اس سے ملک کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا حسن اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا، مسلم لیگ نواز انتخابات سے پہلے جس طریقے سے جس کانفیڈنس کے ساتھ یہ کلیم کر رہی تھی کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی اور بڑی میسو میجورٹی ہوگی مسلم لیگ نواز کے پاس، ایون نواز شریف صاحب نے بھی 8 فروری کو جب ووٹ کاسٹ کیا انہوں نے بھی کہا جی کہ خدا را مخلوط حکومت کی بات نہ کی جائے،
جو ریزلٹس سامنے آئے ہیں وہ آپ کی ان کلیمز کو تو جسٹیفائی نہیں کرتے. مسلم لیگ نواز جس کانفیڈنس کے ساتھ اب جو باتیں کر رہی تھی بیفور الیکشنز وہ جسٹیفائی نہیں ہوتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا تحریک انصاف کا ووٹر بہت بڑی تعداد میں نکلا ہے جس کو آپ لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے, یا آپ نے اوور آل سچویشن کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا تھا اپنے لیے؟ دیکھیے ابھی تو یہ جب الیکشن کا اور حکومت سازی کا عمل ختم ہوگا اس کے بعد پتہ چلے گا, لیکن جو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کا ووٹر تھا وہ خان صاحب کے حمایت میں اس نے سمجھا کہ وہ اپنا ووٹ ضرور ڈالے, تو جو نسبتاً انہیں چند ایک چیزیں نظر آتی ہیں کامیابی ہوئی ہے. اس میں ایک ان کی شاید وہ خان صاحب کی جو قانونی ان کی سزائیں ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے لوگوں کو تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ انہیں مظلوم بنا کے پیش کیا ہے. لیکن بائی اینڈ لارج پھر بھی پاکستان مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی بن کر ابھری ہے. دیکھیے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے, سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے, بلوچستان کے اندر پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس مینڈیٹ آیا ہے. تو پی ٹی آئی کے پاس تو جو مینڈیٹ ہے وہ صرف خیبر پختونخوا ایک صوبے کا مینڈیٹ ہے. یہ کہہ دینا کہ اوور ایسٹیمیٹ ہم نے کیا یا پی ٹی آئی نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی درست نہیں ہے. ان کی کامیابی صرف ایک صوبے تک ہے جو کے پی میں ہے, وہاں پر ان کو مینڈیٹ ملا ہے اور کچھ سیٹیں پنجاب سے بھی انہوں نے حاصل کی ہیں, لیکن 3 صوبوں میں تو پی ٹی آئی کے خلاف مینڈیٹ کیا ہے. اچھا حسین اقبال صاحب, 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت سازی کے لیے جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جو ہے وہ اڑان بھر لی تھی اس نے. اس مرتبہ اس جہاز نے تو آپ کے لیے اڑان نہیں بھری, تو ہمیں مسلم لیگ نواز کے ڈالے میں کتنے آزاد اراکین آئندہ چند روز میں سفر کرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیے میں جو ابھی تو میں نے تفصیل نہیں دیکھی کہ آزاد کون کون جیتے ہیں, لیکن میرا تو اندازہ ہے کہ کم از کم 12-15 تو کم از کم ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو مسلم لیگ کے بیک گراؤنڈ ہیں جو آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ تو لازماً مسلم لیگ نون ہی ان کی پریفرڈ پارٹی ہوگی. اس کے علاوہ جو دیگر بھی آزاد امیدوار ہیں اس میں بھی کئی ایسے ہیں کہ جو اپنی ذاتی حیثیت میں کامیاب ہوئے ہیں, ان کو قطعاً ہم پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ نہیں کہہ سکتے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کلیم کیا تھا کہ غالباً 12 سے 14 آزاد اراکین آئندہ چند گھنٹوں میں مسلم لیگ نواز کو جوائن کر لیں گے. اب یہ آزاد اراکین اگر آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس کو جوائن کرتے تو یقینی طور پر یہ آپ اس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے. اب یہ آپ کو جوائن کریں گے تو یہ نظریاتی طور پر جوائننگ ہوگی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی کھابے شابے چلیں؟ نہیں, میں نے تو آپ سے بتایا نا کہ یہ 12-15 کے قریب تو ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو مسلم لیگ کی پس منظر اور بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں وہ ہمارے ایپلیکنٹس تھے, اور ہم نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا کیونکہ وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی, لیکن انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے, تو یقیناً ان کی فرسٹ پریفرنس تو پی ایم ایل این ہی ہوگی. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ حسین اقبال صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, مسلم لیگ نواز کے جنرل سیکرٹری حسین اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.